السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ عزیزہ طالبات، امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور عامل کتاب و سنت بنائے، آمین۔ امام طحاوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلَفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ، کہ ہم اہل قبلہ میں سے ہر نیک و فاجر امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہر شخص کی نماز جنازہ پڑھنا شرعاً جائز سمجھتے ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ وَنَضْرُ سَرَائِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، کہ ہم کسی شخص کو جنتی یا جہنمی قرار نہیں دیتے، اور نہ ہی ہم کسی پر کفر، شرک یا نفاق کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں تک کہ ان سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جائے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہو کہ ہاں انہوں نے کفر کیا یا انہوں نے شرک کیا، تب تک ہم کسی پر ایسا فتویٰ نہیں لگاتے، اور ہم ان کے راز کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ، کہ ہم امت محمدیہ میں سے کسی فرد پر تلوار چلانا جائز نہیں سمجھتے ہیں، الا ایک جس پر تلوار چلنا واجب ہو جائے۔ اب یہاں ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ تلوار چلنا کس پر واجب ہو جاتا ہے؟ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ الا بإحدى ثلاث: الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لا یحل، کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کا خون بہائے، یعنی جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہتا ہو، یعنی جو اللہ کو ایک مانتا ہو اور مجھے نبی مانتا ہو، ویسے شخص کا خون بہانا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کسی تین چیز کا ارتکاب کر لے۔ پہلا کیا ہے کہ الثیب الزانی، یعنی شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسے کیا کرنا ہے؟ قتل کر دینا ہے، اس پر تلوار چلنا واجب ہو گیا ہے۔ اسی طرح والنفس بالنفس، یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کیا ہے تو قصاصاً اس کے بدلے میں اسے قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح تیسرا شخص وہ ہے جو دین اسلام کا پیروکار تھا،
مسلمان تھا لیکن پھر وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے ادیان کو قبول کر لیا ہے، تو یعنی مرتد شخص پر بھی تلوار چلنا جائز ہے، واجب ہو گیا ہے۔ یہی ہے اس کا مطلب کہ تلوار چلنا واجب ہو گیا ہے۔ اس کا یہی 3 مطلب ہے کہ انہی 3 شخص کو ہم قتل کر سکتے ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصيتي وندعو لهم بالصلاح والمعافاة۔ ہم مسلمان حکمرانوں کی بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے، یعنی ہم مسلم حکمران کی بغاوت کو، اس کے ساتھ بغاوت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہم انہیں بد دعا دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ دے، یعنی جب تک کہ کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہ دے جو کام اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے، یعنی گناہ کا حکم نہ دے، اور ہم ان کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں اور ہم اس کی اصلاح کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی مسلم حکمراں کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی برائی کا، کسی معصیت کا حکم نہ دے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفِرْقَةَ، کہ ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اور افتراق سے بچتے ہیں، یعنی ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں، سنت کی اتباع کرتے ہیں اور جماعت مسلمین سے علیحدگی کو اختیار نہیں کرتے ہیں، یعنی مسلمان کے جماعت سے علیحدہ نہیں ہوتے ہیں اور افتراق سے اجتناب کرتے ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنَبْغُضُ أَهْلَ الْجُورِ وَالْخِيَانَةِ، کہ ہم اہل و امانت سے، یعنی ہم اہل امانت سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، ہم امانت والوں سے محبت کرتے ہیں، اہل عدل سچے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ظالم اور خیانت کا ارتکاب کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ۔ علم دین میں سے اگر کوئی چیز ہم پر مشتبہ ہو جائے تو ہم اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی اگر ہم کسی چیز میں شک میں پڑ جاتے ہیں، مشتبہ ہو جاتے ہیں، تو ہم اس مقام پہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح سنت کی تعلیمات کے مطابق، سنت کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے ہم سفر و حضر میں موضوع پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں والحج والجہاد ماضیان مع اولی الامر من المسلمین برهم وفاجرهم الى قیام الساعة لا يبطلهما شیء ولا ينقضهما۔ مسلمانوں میں سے نیک و بد حکمرانوں کے ساتھ حج اور جہاد بھی قیامت تک جاری رہیں گے، ان کو نہ تو کوئی چیز جھٹلا سکتی ہے اور نہ ہی انہیں ختم کر سکتی ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِكِرَامٍ كَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ۔
ہم کرامن کاتبین کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا محافظ بنایا ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ مُوَكِّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، ہم ملک الموت کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے روحوں کے قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ یعنی ملک الموت جو ہے، ہم اس کو بھی، اس فرشتے کو بھی تسلیم کرتے ہیں، صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں روح عالمین، یعنی تمام لوگوں کی، تمام جہاں کے لوگوں کی کیا روح قبض کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہے ان پہ، ذمہ داری سونپی ہے ان پہ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا وَالسُّؤَالِ الْمُنْكَرِ وَنَكِيرِ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وعن صحابة رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ہم عذاب قبر کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اس کا اہل ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، ہم قبر میں منکر و نکیر کے سوالات کو برحق مانتے ہیں، جو اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے متعلق کیے جائیں گے۔ یعنی ہم عذاب قبر میں عذاب ہوگی، اس بات کو بھی ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں، لیکن قبر میں عذاب کن کو ہوگی؟ ان کو ہوگی جو اس کا اہل ہو، یعنی جو گنہگار ہوگا اسی کو قبر میں عذاب دی جائے گی۔ اسی طرح ہم اس بات کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ قبر میں منکر و نکیر یہ دو فرشتے آئیں گے اور وہ سوالات کریں گے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اسی طرح نبی کے بارے میں، اسی طرح دین کے بارے میں، یعنی ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ان چیزوں کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر جنت کے گلستانوں میں سے ایک گلستان ہے اور جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قبر کیا ہے؟ جنت کا ایک گلستان ہے۔ اسی طرح یعنی فاجر اور فاسق کے لیے قبر ہی جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی قبر ہی سے ہر چیز کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ نیک رہتا ہے تو اسے اس کی اچھائی کا بدلہ ملنے لگتا ہے، اور اگر وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے تو اسے اس کا بدلہ ملنے لگتا ہے۔ ہم انہی باتوں کے ساتھ اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو عامل کتاب و سنت بنا دے، اور قرآن و حدیث کو فالو کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔